گزارش میری آپ کو بس آپ نے توجہ رکھنی ہے اپنی، باقی دوسری کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے میری، بس توجہ آپ نے اپنی رکھنی ہے، وہ آپ کے چہروں سے مجھے بابا جی پتہ چلتا رہے کہ میری بات آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے، ٹھیک۔ باقی آپ لوگوں کا بیٹھنا یہاں، آپ کچھ نہ بھی کریں تو یہاں بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ یہ جو آپ لوگ سائیڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ٹیک لگا کے، آپ لوگوں کا بیٹھنا بھی، صرف بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ یہ جملہ علی عباس عسکری کا تو نہیں ہے، چھٹے تاجدار ولایت فرما گئے تھے، جو لوگ ہماری محفلوں میں بیٹھتے ہیں نا اور ہمارے نام کے نعرے لگاتے ہیں، جن محفلوں میں ہمارا ذکر ہوتا ہے نا، وہاں ہم سننے والوں کی سانسوں میں شفا بھر دیتے ہیں۔ گزارش میری آپ کو مولانا صفدین بس ان سے بھی اجازت لے کے یہاں بھی مولانا تشریف فرمائیں، ادھر بھی تشریف فرمائیں، تو علماء سے دعائیں سمیٹتے ہوئے اور علماء کے سائے میں بس آپ لوگوں کو تھوڑا سا فریش کر کے یا علی گزارش کی ہے، لکھو یہ ابن عوام کو بس حسین گھر سے نکل رہا۔ 27 رجب دربار ولید میرے مولا حسین شہنشاہ بادشاہ آئے، بخدا جو حکم ہے صرف وہ پورا کروں، میرے مولا حسین شہنشاہ بادشاہ آئے اور اب تاریخ آپ سب کی سنی سمجھی پڑی ہوئی ہے۔ اس نے کہا جی یہ یزید کا خط ہے، اور اس نے کہا یا حسین بیعت کرے یا جنگ کرے، تو اب آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ میرے مولا شہنشاہ بادشاہ نے خط پڑھا، جواب دینا مناسب ہی نہیں سمجھا، وہیں پھینکا اور واپس چلے۔ ولید نے کہا حسین آپ تو جا رہے ہیں، آپ جانتے ہیں میں یزید کا نوکر ہوں، میں اسے جواب کیا دوں؟ علی کے لال نے ولید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا پریشان، پہلے مصرے پہ دعا ہو گئی، یہ دیکھنا ہے وہ دنیا کے کس کونے سے اٹھ کے کس کونے میں آ گئے، سفر برباد ہو جائے گا۔ خدا کا واسطہ کو 3-4 سال کے بعد یہ مجلس ہو رہی ہے تو کسی بھی پڑھنے والے کو ضائع نہ کیجیے گا، اپنے چہرے پہ مسکراہٹ رکھیے گا، بس اتنی مانگ رہا ہوں، ورنہ مصرع سمجھ آ گیا تو بے ساختہ بول پڑیں گے، دوسرا مصرع ہی اتنا قیمتی ہے۔ مولانا صاحبان دعا فرمائیں گے، جواب کیا دوں؟ فرمایا لکھ دے یزید کو، حسین اعلان کر رہے ہیں، لکھو یہ ابن عوام کو بس حسین گھر سے نکل رہا ہے، اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے۔ جو ہاتھ بلند کر سکتے ہیں اور رخسار سے جی فرمایا لکھو، جو پیچھے بیٹھے ہیں کوشش کر کے مل کے لکھو یہ ابن عوام کو، لکھو یہ ابن عوام کو بس حسین گھر سے، لکھو یہ ابن عوام، لکھو یہ ابن عوام کو بس حسین گھر سے نکل رہا ہے، اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر، ذرا سامنے آؤ، یہ میرے سامنے تشریف لائیے، نہیں بالکل ادھر، اسے لکھو کہ ممبر دے اتنے ہی جناب، اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ، مصرع ایڈا قیمتی پڑھانا خدا دی قسم، روح کانجو سب تازہ ہو جائے۔ فرمایا اسے لکھو کہ ہمارے حر کا، تاریخ ساز جملے ہیں، خدا کی قسم خطیب ممبر سلونی کی اولاد ہی ڈیزرو کرتی ہے ایسے جملے بولنا، ورنہ جن کے بڑوں کو میدان حرب و ضرب میں بولنا تک نہیں آتا، ان کے بچے کیا کلام کر رہے ہیں حسین۔ فرمایا لکھو یہ ابن عوام کو بس حسین گھر سے نکل رہا۔ شیعہ سنی بھائی بیٹھے ہیں، میں دونوں سے بات کر رہا ہوں، اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا۔ چلے شیعہ بیٹھ کے بول ہی رہے، میں اہل سنت بھائیوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ آپ نے دیکھنا ہے جو بات 1400 سال پہلے میرے مولا نے کی تھی وہ آج پوری ہو رہی ہے یا نہیں۔ اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے۔ ولید میں حسین کہہ رہا ہوں یزید کو لکھ دے، نئی صبح کا یقین لے کر ہر ایک غنچہ مچل رہا ہے، یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے۔ جملہ کہہ کے قیامت تک کے چہرے میں تماشا مار دیا۔ یہ ساؤنڈ والے بھائی ذرا ایک کو کام کرے تاکہ میں بات اپنی پہنچا سکوں۔ اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے، یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے۔ یزید اسے لکھ دے، میں حسین اعلان کر رہا ہوں، بنا رہے گا نشان عبرت، میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا، وہ بات بیعت کی کر رہا ہے، میں اس کی نسلیں اجاڑ دوں گا۔ یہ ہاتھ امام زمانہ کے قدموں سے نہ سو، وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں کوشش کر کے ہاتھ بلند مل کے نعرہ حیدری، بڑی جلدی میرے محترم وہ تھوڑے سے ہلو جلو کر معلوم مجلس حالی ٹرنی ہے۔ فرمایا وہ بات بیعت کی کر رہا ہے۔ جس بندے نے مفت میں مجلس سننی ہے وہ باہر ہی کھڑا ہو کے سننے چلے، کچھ ہوا شوا بھی لگ جائے گی۔ اب میں خدا کہہ رہا ہوں کہ میں یہاں سے یہاں چل پڑا، وہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ذکر کی قسم نعرہ نہ لگاتے تو کبھی نہ پڑتا۔
اب نعرہ لگایا ہے تو یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا نہیں. ٹھیک ہے, وہ بات بیعت کی کر رہا ہے, میں اس کی نسلیں اجاڑ دوں گا, بالخصوص بطور خاص سادات عظام جو تشریف فرمائے سماعت. اس نے کہا حسین اتنی زیادہ تکلیف کرنے سے بہتر نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دے. بیعت ہے کیا؟ صرف یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اعلان کرنے کہ آج کے بعد اس وجود کی کائنات تیری ہے. یہ ہاتھ ہے, اس کا اوپر ہاتھ رکھ دیں, کیا ہوتا ہے؟ سمپل سا کام ہے. قبلہ سبطین کاظمی صاحب آپ عالم دین ہیں, آپ نے دیکھ رہے ہیں کتنی گہری بات, ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جاہل تجھے کیا پتا کہ یہ ہاتھ کیا ہے. دیکھیے باس, میں تجھے کیا پتا کہ یہ ہاتھ کیا ہے. اس نے کہا بتا سکتے ہیں کہ یہ ہاتھ کیا ہے؟ اب بتا رہے ہیں حسین. سننے والے ہیں تمام یزیدی, دربار ہے دشمن کا. حسین فرماتے ہیں ادھر دیکھ, اب تو نے پوچھا ہے تو سن, تجھے بتاتا ہوں یہ ہاتھ کیا ہے. یہ فرنٹ والے میرے ساتھ ہیں, وہ پیچھے والے بس اتنی تکلیف کریں کہ ان کی بات آواز میرے تک آ جائے. تجھے کیا پتا یہ ہاتھ؟ اس نے کہا بتائیں یہ ہاتھ کیا ہے. حسین فرماتے ہیں یہ ہاتھ دیکھ اور یاد رکھ, آدم علیہ السلام کے ہاتھ پہ آدم کا نصیب, نوح علیہ السلام کے نام پہ نوح کا نصیب, حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کے ہاتھ پہ ان کا نصیب, اور ادھر دیکھ میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب سمجھے. انصاف انصاف انصاف. میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا, بات ہاتھ پہ ہے تو ہاتھ نیچے نہ رہے. فرمایا میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب سمجھے, میری ہتھیلی کو انبیاء کی. یہ جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں اتنے حسین مجمع میں نا, تک یہ بات بھی رخسار سے جس بندے کو کروڑ فیصد یقین ہے نا کہ گھر کا چولہا کربلا والوں کی نالین کے صدقے میں جلتا ہے, وہ ایک بار صرف موڈ بنا من میں ٹھان کے بیٹھے مصرع خود دعا طلب کرے گا. فرمائے مجھے پہچان, مجھے کہتا ہے میں یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھوں, تو سمجھے ہی نہیں. میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب سمجھے, میری طبیعت کی سلطنت کو نبی کے بالکل قریب سمجھے. فرمایا سوارے دوشے رسول جانے, رسول جیسا خطیب سمجھے. اور مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے, یزید کیا بد نصیب سمجھے. فرمایا مجھے تو بوبی شہزی, مجھے تو وہ نا پاکستان کا ایک شہر ہے سائیوال, ٹھیک ہے, سائیوال کے لوگ بھی یہاں پہ بیٹھے, وہاں پہ نا ابا خدا بڑی شدت سے حکم ہے, اور یہ ماحول بھی بن گیا اتنا پیارا, انہوں نے نعرہ لگایا ایک اور بھی لاویا جس ٹائم میں پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, گزارش کرنے کا مقصد یہ وہاں ہو رہا تھا مشاعرہ پنجاب گروپ آف کالجز کے زیر اہتمام. اب پاکستان بھر سے غزل گو شعراء بیٹھے ہوئے تھے, تمام ینگ جنریشن ان کے سامنے تھی. ان شعراء میں کبیر والا ایک شاعر ہے, وہاں سے ایک شاعر ہے جن کا نام ہے یاسر مگسی. عزت حسین کی قسم میں کوئی اتنے تاریخ ساز مصرے کہہ گئے نا, انتہا لاک لگا دیے کہ اس سے اوپر بات ہی نہیں ہو سکتی. غزل پہ غزل پڑھی جا رہی تھی, وہ آتا گیا, انہوں نے کمال کر دیا. ان کا زمانہ یاد رکھے, ہم علی والوں کا مزاج ہی ہے, زمانے والوں یہ بات یاد رکھنا, اے منکر حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے, والعصر جو مومن ہے خسارے میں نہیں ہے, حسنین کے صدقے میں عطا کر تو میں لے لوں, ورنہ تیری دنیا میرے بارے میں نہیں. وہ پچھلے احباب من کے میرے محترم, فرمایا حسنین کے صدقے میں. گزارش میری آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ سوارے دوشے رسول جانے, رسول جیسا خطیب سمجھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے, یزید کیا. 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان, 10 لاکھ کے سامنے آگے میرے مولا حسین. خدا کی قسم جو میرے مولا نے جملے کہے ہیں نا, فرمایا کوفیو شامیو تم مجھ سے لڑنے آئے ہو. پیر شمون شاہ جی فرمایا تم مجھ سے لڑنے آئے ہو. فرمایا تم کہاں, ہم. میری ابھی تک کی نوکری ایک طرف, یہ 6 مصرے ایک طرف. قبلہ کاظمی صاحب نے کوئی انتہا کر دیا. فرمایا تم حسین سے لڑنے آئے ہو, تم نے پہچانا ہی نہیں, تم کہاں.
تم نے پہچانے نہیں میں کہاں؟ فرمایا جتنے ابتر ہو تم، جتنے اسفر ہو تم، کوئی کردار اتنا گھنونا نہیں۔ ایک پتھر کو کہتے ہو موتی ہے یہ، اور سونے کو کہتے ہو سونا نہیں۔ کوئی ایک بندہ تو ہوگا جیسے شاعری پسند ہوگی لگی آواز۔ فرمایا جتنے ابتر ہو تم، جتنے اسفر ہو تم، کوئی ہاتھ کھول کے اور ہاتھ بلند بھی کر لے، بندہ فرنٹ پہ ایسے تو نہ بیٹھے۔ فرمایا جتنے، اور ناشتہ کر کے تو نہ چپ بیٹھے۔ فرمایا جتنے ابتر ہو تم، جتنے اسفر ہو تم، کوئی کردار اتنا گھنونا نہیں۔ توجہ 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 تقسیم لو۔ فرمایا ایک پتھر کو کہتے ہو موتی ہے یہ، اور سونے کو کہتے ہو سونا نہیں۔ علی کے لال نے فرمایا ایسے فرعون پر تم نے تکیہ کیا، پاس خود جس کے تکیہ بچھونا نہیں۔ حسین فرما رہے ہیں جو اردو زبان سے شغف رکھتے ہیں، فرمایا ایسے فرعون پر تم نے تکیہ کیا، پاس خود جس کے تکیہ بچھونا نہیں۔ علی کے لال فرماتا ہے اب میرے قہر سے جو بچا لے تمہیں، اس زمین پر کوئی ایسا کونا نہیں۔ بزرگوں سے تو میری وہ ضرورت ہی نہیں ہے، ساجد سے جیدر دیکھ کے مجھے جوان بتانا جو سمجھ کے ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ فرمایا اب میرے قہر سے بچا لے تمہیں، اس زمین پر کوئی ایسا کونا۔ اور شامیوں تم حسین سے لڑنے آئے ہو، تم شرم نہیں آتی؟ شہر ذلت کے بے حیثیت ساکنوں، مرتضیٰ کی عداوت میں بل کھائے ہو۔ میری نانی کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے، آج مجھ سے ہی لڑنے چلے آئے۔ فرمایا شہر ذلت کے، فرمایا شہر ذلت کے بے حیثیت ساکنوں، مرتضیٰ کی عداوت میں بل کھائے ہو۔ تاریخ کہتی ہے جب 10 لاکھ کے سامنے آئے نا میرے مولا، اور علی کے لال نے چاہا کہ میں کلام کروں، تو اپنے گھوڑے کی زین پہ میرے مولا کھڑے ہو گئے، یمین سے یسار تک ایک نگاہ دوڑائی۔ نگاہ دوڑانے کی دیر تھی، 9 لاکھ جسموں میں تھر تھری پیدا ہوئی۔ فرمایا تم مجھ سے یاد ہی نہیں کہاں کہاں کتنی دعائیں ہوئی ہیں، اللہ کرے میں سادات عظام کو سمجھا سکوں، جی مجھے وہ قیمت مل جائے جو یہ جملہ حقدار ہے جتنا۔ فرمایا تم مجھ سے لڑنے آئے ہو، مجھے اکیلا سمجھ رکھا ہے، تم 9 لاکھ ہو۔ فرمایا یہ بات یاد رکھنا، تم 9 لاکھ کو نہ جہنم پہنچانے کے لیے حسین کو فقط جنازے پڑھنے کی نیت کرنی پڑے گی۔